السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش آباد رکھے۔ اور سب کے سردی انجوائے کر رہے ہیں۔ سردی بہت زیادہ ہے ہمارے تو۔ آج تھوڑا سا سورج نکلا تھا اور اس کے بعد پھر کہیں چھپ گیا۔ بس ایسا ہی ہے جی، سردی اس دفعہ جانے کا نام نہیں لے رہی۔ پہلے آ نہیں رہی تھی، اب جا نہیں رہی۔ میں نے تو کہا ہے کہ چلے رمضان شریف گزار کے چلی جائے پھر۔ تو رمضان شریف تو 10 مارچ سے روزہ شروع ہو جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تب موسم چینج ہو جائے گا۔ اب دیکھیے گا، اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی آزمائش بھی تو کرنی ہے نا، کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے ملک میں نا آج کل بہت زیادہ الیکشن کی گہما گہمی ہے۔ جو ممبرز پورا سال نظر نہیں آتے حلقے میں، وہ آج کل ہر فوتگی، ہر خوشی، ہر غمی، ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں جی، اور ہاتھ جوڑ کے سلام کرتے ہیں اور بڑا جھک جھک کے ملتے ہیں۔ یہ صرف الیکشن تک کی ہے۔ الیکشن ہو گیا تو انہوں نے نظر نہیں آنا۔ انہوں نے کسی نے اسلام آباد جا کے بیٹھ جانا ہے تو کسی نے لاہور، اور ان کی فیملیاں تو پہلے ہی کوئی ملک سے باہر ہیں، کوئی ملک کے اندر، اسلام آباد، لاہور ہے۔ وہ اپنے حلقے میں نہ رہنا پسند کرتے ہیں اور نہ اپنے حلقے کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جی ہماری ذہنی غلامی ہے کہ ہم پھر بھی ان کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں اور ان کی باتیں مانتے ہیں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس دفعہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا، جو آپ کے علاقے کے کام کرائے، جو آپ کے سچ میں دکھ سکھ میں شامل ہو، جو آپ کی تکلیفوں کا ازالہ کرنے والا ہو، ایسے حکمران کو سلیکٹ کریں۔ پلیز پلیز میری سب سے ریکویسٹ ہے، ووٹ کا صحیح اور سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ میں یہاں کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، نہ میرا مقصد کسی پارٹی کی برائی کرنا ہے۔ بس آپ اپنا حلقے میں دیکھیں، جو آپ کا ہمدرد ہے آپ اسے ووٹ دیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے اس سلسلے میں کہ ایک تنوری تھا جی، وہ آٹا مہنگا ہو گیا، اس کو مجبوراً روٹی مہنگا کرنی پڑی، تو اس نے کہا جی روٹی آج سے 10 روپے کی ملے گی۔ لوگوں نے بڑا واویلا کیا کہ نہیں، ہمیں 10 روپے کی روٹی وارہ نہیں کھاتی، بہت مہنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم روٹی لینا بند کر دیں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ وہ اپنے علاقے کا اس کا جو نمائندہ تھا نا، یوں سمجھیں کہ جو بادشاہ تھا، اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے 10 روپے کی روٹی میں کرنا چاہتا ہوں اور اس سے کم قیمت پہ مجھے وارہ نہیں کھاتی بیچنا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس نے کہا جی عوام جو ہے وہ واویلا کرتی ہے، وہ خریدتے نہیں ہیں، میرا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تم یوں کرو، روٹی کر دو 20 روپے کی۔ اب وہ نہیں 30 روپے کی، سوری۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت 10 روپے کی روٹی کوئی لیتا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 روپے کی دے دیں، کر دو، تو 30 کی کون لے گا مجھ سے؟ اس نے کہا جو میں کہتا ہوں نا وہی کرو۔ اس نے جا کے جناب روٹی 30 کی کر دی۔ اب لوگ جو تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے اپنے نمائندے اس بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا جی نان بھائی جو ہے وہ روٹی بہت مہنگی دے رہا ہے، 30 روپے کی تو ہم نہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے خریدیں؟ اس نے کہا بلاؤ اس روٹی والے کو، تنوری کو، نان بھائی کو بلایا اسے کہا ہاں بھئی تمہاری شکایت ہے کہ تم روٹی 30 کی کر دی ہے، تم نے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، لوگ کیا کریں، ان کے پاس تو خرچہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ بیچارے غریب عوام کیا کریں؟ آج سے خبردار، میں تمہیں وارننگ کرتا ہوں، آج سے تم روٹی آدھے پیسوں کی کر دو۔ تو اس نے روٹی 15 روپے کی کر دی، اور عوام جو تھی نا، وہ بیچارے ہمارے پاکستانی بھولی عوام اس طرح کی، وہ واہ واہ بادشاہ سلامت، واہ 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 کرنے لگ گئی جی۔ چلو جی روٹی آدھی قیمت پہ ہو گئی، لیں جی نان بھائی کا بھی کام ہو گیا، روٹی 10 کی بجائے 15 کی ہو گئی، اور بادشاہ سلامت کی بھی واہ واہ ہو گئی۔ اور یہی ہمارے ساتھ 70 سال سے ہوتا آ رہا ہے کہ پہلے پیٹرول کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی قیمت کو 30 روپے بڑھا دیتے ہیں، اور پھر چند دنوں بعد اس کو 10 روپے سستا کر دیتے ہیں۔ لوگ ہمارے خوش ہو جاتے ہیں جی 10 روپے پیٹرول سستا ہو گیا۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔
تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سوچیں سمجھیں اس بات کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیوں بیوقوف بن رہے ہیں، ہم کیوں اپنی نسلوں کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم اچھے نمائندوں کو چنیں، کیوں نہ ہمدرد نمائندوں کو چنیں جو روٹی 10 کی بجائے ہمیں 8 روپے کی کرا دے، تو وہ کیوں نہ ہم ایسے نمائندوں کو سلیکٹ کریں۔ میری آج کی بات یہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے میری، کہ میری بیٹی کا یوٹیوب چینل ہے ارمز کچن اینڈ یوسف قمر انٹرپرائزز کے نام سے، اس کو سرچ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دوسری بات یہ جی، میرے چینل کو بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور میری ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور ایسی ریسیپیز بنا سکیں، اور انجوائے کریں پلیز، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ آپ نے میری ریسیپی ٹرائی کی، کیسی لگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رہیے، سردی کو انجوائے کیجیے اور رمضان شریف کی تیاری کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔